ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب، اب ہم بات کریں گے کہ یہ جو کرنٹ کرائسس ہیں یہ کس نہج پہ پہنچیں گے، یا فیوچر ہمارا ان ایشوز کا کیا ہے؟ جی، اب یہ ہے کہ ہم نے ناظرین کو جو ماضی سے صلاح الدین ایوبی سے لے کے پچھلی صدی سے لے کے اب ہم 21ویں صدی پر پہنچے ہیں کہ 2007 کے بعد حماس اور پی ایل او الگ ہو گئے. پی ایل او نے ایک لحاظ سے ان کو صوبائی حکومت تو نہیں بلکہ ایک میونسپل گورنمنٹ کے طور پر ایک میونسپلٹی ہو گئی ہے اور ساری چیزیں اسرائیل کے کنٹرول میں ہیں. غزہ کی جو ہے پٹی وہ ابھی بھی اسرائیل کے ساتھ تو ہے، ظاہر ہے اسرائیل اوورآل ان کے اوپر ہے، لیکن پھر وہ باقی عربوں سے ان کی پالیسی پی ایل او کے عربوں سے وہ الگ ہے. اب وہ حماس کی شروعات ہی ہوئی تھی ایز اے ریزسٹنس موومنٹ کہ انہوں نے اختلاف ہی اسی پہ بنی تھی. ان کا اختلاف تھا کہ پی ایل او والے جو ہیں وہ ہر چیز تسلیم کرتے جا رہے ہیں اسرائیل کی کو بھی بات ہے، اور جو ریاست ہونی تھی فلسطینیوں کی اس سے ایک لحاظ سے انہوں نے یہ گیو اپ کر لیا ہے. اور وہ بہت سے مسائل ہیں، ان کے یہاں کرپشن آ گئی بے تحاشا پی ایل او کے اندر، اور وہ ٹاٹ باٹ جس طرح عموماً ہوتا ہے نا اکثر مسلمان حکومتوں میں عوام سے دوری ہو گئی تو وہ جو صاحبان ہوتے ہیں حکمران ہوں یا ان کے جو آفیشلز ہیں وہ ٹاٹ باٹ ان کی وہ عیش و عشرت سے رہتے ہیں، عوام کے ساتھ کیا ہوتا ہے ان کا کوئی تعلق نہیں. تو پی ایل او نے بھی اپنی پوزیشن خراب کر لی ایک لحاظ سے اس وجہ سے کہ وہ اپنے ٹھاٹ باٹ میں رہے اور ہر لحاظ پہ کمپرومائز انہوں نے کر لیا کہ جی ہمیں ریاست نہیں چاہیے، بس ہمیں اپنی کمفرٹ آسائش ہے اور پریویلیجز یہ وہ چاہیے، باقی اسرائیل جس طرح چاہے وہ کرے. غزہ والے اور حماس والے جو تھے وہ اس سے الگ تھے، اسی سے دونوں میں اختلافات پیدا ہو گئے. اب وہ غزہ میں اور اسرائیل میں غزہ والوں اور اسرائیل میں چکرشیں چلتی رہتی تھیں. کئی بار یہ ہوا ہے پچھلے یہ 15-16 سالوں میں. اب کی جو بات ہے وہ اس کی جو کیا اسباب ہیں کہ یہ اتنی بڑے نوعیت پہ یہ کچھ ہو چکا ہے، اور ابھی بھی یہ ٹریجڈی جو ابھی کم تو نہیں ہوئی اور شاید اور بڑھے گی آج کل میں اور اگلے دنوں میں. بات یہ ہے کہ جس طرح پہلے ہم نے کہا نا کہ اسرائیل کی پالیسی اتنی کامیاب رہی کہ پی ایل او والوں نے تو اپنی آزاد ریاست بنانے کی بات چھوڑ دی، وہ ایک میونسپلٹی بن گئی ان کی. افسوس کی بات ہے. تو باقی اسرائیل کی جو مین سپورٹ جو ہے وہ تو ریاست متحدہ امریکہ سے ان کی سپورٹ ہے سب سے بڑی. اور پچھلے 15 سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ کچھ امریکی اثر بھی ہے، وہ اسرائیل کے ڈپلومیٹک ریلیشنز دوسرے عرب ممالک سے آہستہ آہستہ کراتے جا رہے ہیں. اب اسرائیل جو ہے ریکگنائز ان کو تسلیم کیا جاتا ہے جس طرح ہے، اس میں فلسطینی ریاست کے قیام کی کوئی بات نظر نہیں آتی. اب تو کئی عرب ممالک ہیں جنہوں نے اس کو تسلیم کر لیا ہے اسرائیل کو، جو پہلے انکار کرتے تھے جب تک فلسطینیوں کے حقوق اور 2 ریاستوں کا قیام جب تک وہ نہیں ہوتا تو ہم آپ کو تسلیم نہیں کریں گے. جس طرح یونائٹڈ نیشنز کے جو ریزولوشنز پاس ہوئے تھے تو وہ ان سے بھی انحراف ہو گیا، 2 ریاستیں تو بنی نہیں، ایک ہی ریاست ہے اسرائیل، تو اس کو تسلیم ہوتی گئی. ابھی آہستہ آہستہ چلتے ہو رہا تھا. تو اب ٹرمپ صاحب کی جو حکومت تھی امریکہ میں جب وہ پریزیڈنٹ تھے تو انہوں نے 2-3 بڑے امریکہ کی جو پچھلی پالیسی تھی اس سے ہٹ کے 2-3 بڑے اسٹیپس لیے جو اسرائیل کے فائدے میں گئے یونیلیٹرلی.
پہلے امریکہ ایک لحاظ سے دونوں کا خیال کرتا تھا، بیکاز بیچ میں جو ایک لحاظ سے تصفیہ بھی کرانے کے لیے کوشش کرتا تھا، ٹرمپ صاحب نے وہ معاملہ ختم کر دیا. انہوں نے جو جیروسلم تھا، جس کو آدھا ایسٹ جیروسلم عربوں کا فلسطینیوں کا دارالحکومت تھا اور ویسٹ جیروسلم یہودیوں کا، تو اور دنیا اس طرح تسلیم کرتی تھی. باقی یورپین ممالک ایشیا کے جنہوں نے بھی اسرائیل کو تسلیم کیا تھا، وہ ایسٹ جیروسلم کو اس کا حصہ تسلیم نہیں کرتے تھے. ٹرمپ جب صدر ہوئے انہوں نے کہا کہ نہیں، پورا جو یروشلم ہے وہ اسرائیل کی کیپٹل ہے، کائے کو یہ فلسطینی کو دیں گے، ان کو نہیں ملے گا. سو یکل امریکہ نے تسلیم کر لیا کہ فلسطینیوں کے کوئی حقوق نہیں ہے ایسٹ یروشلم پہ. جو شروعات سے لے کے امریکہ اس کو تسلیم کرتا تھا کہ یہ فلسطینیوں کی آزاد ریاست کی کیپٹل ہوگی، تو ٹرمپ نے اس کو ختم کر دیا. پورا اسرائیل اس کی کیپٹل آ گئی، اور امریکی سفارت خانہ جو تھا اس نے بھی وہ تل ابیب سے شفٹ کر کے اپنا جیروسلم میں لگا دیا کہ نہیں، یہ آپ کا اسرائیل کا ہے پورا. اور پھر انہوں نے ایک اور ترکیب سوچی کہ اب ایسا کام کیا جائے تاکہ باقی جو رہے عرب ہیں ممالک، ان کو بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارملائز کرنے میں، ریکگنائز کرنے میں، اور بزنس ڈپلومیسی نارمل کرنے میں راضی کیا جائے، اور فلسطین کا معاملہ ایک لحاظ سے ختم ہی ہو جائے، دفن ہو جائے. اب انہوں نے یہ کیا کہ جس طرح اگین ہم جو پہلے شروع میں کہہ رہے تھے کہ یہ قصہ جو ہے فلسطین کا، یا یہ ٹریجڈی ہے، یہ تو ہزاروں سالوں کے محیط ہے. چونکہ 3 مذاہب جو ہیں، جو یہودیوں کے اور عیسائیوں کے اور عربوں کے، ان کی ساری سیکریٹ جگہ وہی ہے. اچھا، اس میں ایک پیغمبر جو ہیں وہ تینوں کے لیے میں بہت ہی عزت رکھتے ہیں، اور تینوں کا اتفاق ہے، وہ ہے حضرت ابراہیم. یہودیوں کے لیے بھی، عیسائیوں کے لیے بھی، اور مسلمانوں کے لیے بھی. تو ٹرمپ نے ایک ٹرمپ کارڈ کھیلا اور حضرت ابراہیم کے نام پہ ایک ایگریمنٹ تیار کیا، ابراہم اکارڈ. ابراہیم، حضرت ابراہیم کے نام سے، کہ بھائی دیکھیں آپ بھی ابراہیم کی اولاد ہیں، اب آپ بھی ابراہیم کو مانتے ہیں، یہ بھی ابراہیم کو مانتے ہیں، یہ بھی اس کی اولاد ہیں، آپ دونوں کا ایک ہے، تو آپ ایگریمنٹ کر لو ابراہیم کے نام پہ، ابراہم اکارڈ، اور یہ مل کے آپس کے رہو. کہے کا فلسطین کا مسئلہ وہ ختم ہو گیا، آپ مل کے رہو. اب وہ ابراہم اکارڈ جو تھا وہ ایک لحاظ سے وہ نقشہ ایسا پیش کر رہا تھا کہ فلسطین کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے بالکل ہی دفن ہو جائے، کسی کو خیال ہی نہیں آئے گا، یاد ہی نہیں آئے گا. اب جب سارے عرب ممالک اس کو تسلیم کر لیں گے، اور اس ابراہیم کے نام پہ کہ جی یہ تو آپ کا بھی بڑا ہے، ہمارا بھی بڑا ہے، آپ بھی اس کی اولاد، ہم بھی اس کی اولاد، آپ بھی اس کے ماننے والے، ہم بھی تو کہے کا جھگڑا بھائی. فلسطین کو بھول جاؤ، آپس میں عرب اسرائیل کٹھے ہو کے رہو، بزنس کرو، تعلقات بڑھاؤ، ٹریڈ بڑھاؤ، ٹورزم بڑھاؤ، سب کچھ کرو، اور یہ فلسطین کا مسئلہ ختم ہو گیا، کوئی کسی کو یاد ہی نہیں رہے گا. اب اس پہ ریزنٹمنٹ، اس پہ ایک ریزسٹنس پیدا ہوا قدرتی طور پر کہ بھائی 1000 سالوں سے چل رہا ہے، اور یہ خاص طور پر 100 سال سے، 20ویں صدی کے شروع سے کم از کم یہ جو کرنٹ حال ہے، ماڈرن زمانہ ہے، 100 سال سے مسئلہ چل رہا ہے. ہزاروں لوگوں کی زندگیاں اس میں ختم ہو گئی ہیں، کئی لوگ، لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں. یہ آپ نے یہ زیادتی کی جو کچھ ہوتی رہی ہے، لوگوں کے صدیوں سے جو گھر ہیں، ان کے آبائی گھر، زمینیں وغیرہ، ان سے آپ زبردستی نکال رہے ہو، لوگ مارے جا رہے ہیں. یہ سب کچھ بھول جائیں لوگ،
اور بس آئندہ ہے کہ بزنس، ٹریڈ، تعلقات، ٹورزم، اس کے لیے. اور یہ جو لوگ ہیں یہ ان کی کوئی معنی نہیں، ان کی کوئی حوصلہ نہیں فیوچر پر کیا دے کہ کیا ہے. اب یہ ہے کہ اس کے خلاف جو ریزن پیدا ہوا کہ بھائی یہ فلسطین کا مسئلہ ختم ہونے نہیں دیں گے، کوئی فیوچر نہیں ہے امن کا، یہ جھگڑا چلتا رہے گا. یہ جھگڑا میں نے کہا کہ صلاح الدین ایوبی کے زمانے سے بھی آگے سے چلا آ رہا ہے نا، ختم تو نہیں ہوا نا. کبھی کون حاوی ہوتا ہے، کبھی کون حاوی ہوتا ہے، آج بھی ختم نہیں ہوگا. یہ فلسطین کا مسئلہ، یہ جو ٹریجڈی ہے، دوسرے باقی مسائل سے دنیا کے بہت الگ ہے. اس کی تاریخ کئی ہزاروں سال پہ ہے، تو یہ تھم جاتا ہے مسئلہ. اب یہ ہے کہ اس وقت تو بہت گرم ہے اور ٹریجڈی ہونے والی ہے. اب جو اسرائیل جو گراؤنڈ آفنسو کرنے والا ہے، جب ٹینکیں چلیں گی اندر آیا جائے گی اور یہ گھر تباہ ہو گئے، ہزاروں گھر، اور تو لوگ کئی مرے گئے، بچے، عورتیں، مرد، کو جو بھی ہیں، سویلینس، بے گناہ لوگ ادھر بھی مرے، ادھر اسرائیل کے ہاں بھی مرے ہیں، دونوں جگہ. لیکن یہ ہے کہ یہ معاملہ اس وجہ سے ختم نہیں ہوتا. میں جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مستقبل کیا، تو میں کہہ رہا کہ آپ اس کو ماضی سے دیکھیں، کنیکٹیوٹی. یہ آج کل کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہزاروں سالوں پر محیط ہے اور چلا آ رہا ہے. کئی صدیوں تک خاموشی رہی، جیسے صلاح الدین ایوبی سے لے کے 1000 سال تک خاموشی رہی. پھر 20ویں صدی سے یہ مسئلہ شروع ہوا، اس پہ کئی ٹریجڈیز ہوئی، آج بھی ہو رہی ہیں، آئندہ بھی ہوں گی. ایز اٹ از، کوئی ریئلسٹکلی کہہ نہیں سکتا. یہ مسئلہ ابھی بھی نہیں ختم ہو رہا، فی الحال ختم نہیں ہوگا، اور کسی کو اس کا پتہ نہیں. یہ چلتا رہے گا آئندہ بھی کئی صدیوں تک. کوشش کیا ہونی چاہیے کہ کوئی منصفانہ کوئی انتظام ہو. منصفانہ انتظام کوئی نہیں ہوتا. اب یہ ہے کہ یا تو ڈنڈے کی زور سے، اسرائیل کی یہی پالیسی ہے کہ زمین نہیں دیں گے آپ کو حقوق بھی نہیں دیں گے. ہم نے کانکر کیا، فتح کیا ہے فلسطین کو، تو مفتوح جو ہے اس کا کوئی حق نہیں ہے، ہماری زمینیں ہیں. یہ کوئی ایکسیپٹ نہیں کر رہا، اس کو قبول نہیں کر رہا ہے. نہ صرف عرب نہیں کر رہے، باقی جو نہ صرف مسلمان، دوسری دنیا بھی اس کو قبول نہیں کر رہی ہے. تو اس کا مطلب فی الحال اس کا کوئی حل نہیں ہے. اس کو تاریخی انداز میں دیکھیں. یہ سوچنا کہ اس کا اگلے سال یا ایک دوسرا ایگریمنٹ ہوگا، اس سے یہ مسئلہ حل ہوگا، یہ نہیں ہوگا. یہ ہزاروں سالوں کا سے مسئلہ چل رہا ہے، آگے بھی چلے گا جب تک کوئی منصفانہ حل اس کا نہیں ہوتا. پروگرام اختتام پذیر ہوا. خدا حافظ.